میں نے اپنی دادی سے سنا خود براہ راست, اللہ تعالیٰ میری دادی کی مغفرت فرمائے, وہ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی سہارنپور میں, تو بڑے بڑے بزرگوں سے سہارنپور میں ان کا تعلق تھا. تو وہ واقعہ انہوں نے سنایا کہ وہاں سہارنپور میں جب قحط پڑتا تھا اور بارش نہیں ہوتی تھی تو ہمارے اکابر اعلان کرتے تھے نماز استسقاء کا. یعنی یہ میں نے اپنی دادی سے براہ راست سنا ہے, اور بڑی پرہیزگار تھیں وہ, تہجد اور یہ یعنی اس کی تلاوت اور یہ شوال کے 6 روزے, اور یہ بہت رمضان میں کئی دفعہ قرآن ختم کیا کرتی تھی, بہت عبادت گزار تھیں. بس ان میں ایک چیز تھی, خبریں بہت اونچی آواز سے سنتی تھی صبح صبح, کیونکہ وہ اونچا سنتی تھی, وہ سمجھتی تھی ساری دنیا اونچا سنتی ہے, تو خبریں نا فجر کے بعد فل والیوم میں لگا کے بیٹھ جاتی تھی. وہ اتنا شور گھر میں ہوتا تھا, ہم کہتے تھے کان پھٹنے, ہم کو ہنسی بھی آ رہی ہوتی تھی, یار یہ فجر کے بعد کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے براہ راست بتایا, انہوں نے کہا کہ ہم خلیل احمد, وہ بزرگ تھے غالباً عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کون تھے, کہ نماز استسقاء کا اعلان کرتے تھے. وہ ایک دفعہ نہیں ہے, انہوں نے بتایا متعدد بار. کہہ رہی ہم لوگ, پھر عورتیں بھی جاتی تھیں, اور پہلے سے دیگ کا انتظام ہوتا تھا کہ جب بارش ہوگی تو تمبو ومبو لگا کے کیا کھائیں گے, کھانا کھائیں گے. اتنا یقین ہوتا تھا بارش کا. بتاتی تھی پھر ہم لوگ جاتے تھے, روتے تھے اللہ کے سامنے اور گڑ گڑاتے تھے سب لوگ, یعنی مرد بھی عورتیں الگ ہوتی تھیں, گڑ گڑاتے تھے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا اپنے جانوروں تک کو لے کے نکلو نماز استسقاء کے لیے, سب جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگو. تو بتاتی تھی کہ ابھی دعا سے فارغ ہوتے تھے اور آسمان پہ بادل آ کے تیز بارش شروع ہوتی تھی, اور اس میں ہم چاول کھا رہے ہوتے تھے, تمبو لگا ہوتا تھا, سب خوشی میں چاول کھا رہے ہوتے. تو یہ تو انہوں نے سنایا. ہمارے پڑوس میں یہاں سامنے جہاں میں ابھی رہتا ہوں, یہاں جو ابھی کارنر کا گھر ہے نا, اس میں ایک بزرگ رہتے تھے, وہ لاہور کے تھے, ابھی لاہور شفٹ ہو گئے. وہ بھی انڈیا کے تھے, انہوں نے اپنا واقعہ مجھے آنکھوں دیکھا سنایا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ ہندوستان میں بارش نہیں ہو رہی تھی, تو ہمارے جو اکابر تھے, بزرگ تھے, وہ نماز استسقاء کے لیے انہوں نے سب کو جمع کیا. یہ بھی میں نے ان سے براہ راست سنا ہے, اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کوئی دوسرا واسطہ نہیں ہے درمیان میں. تو اگر وہ یہاں ہوتے نا 4 سال پہلے, وہ لاہور شفٹ ہو گئے ہوتے, تو میں آپ کو ان کی بیان میں زیارت بھی کراتا. انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہم لوگ گئے ہیں نماز, جب گھروں سے جا رہے ہیں نماز استسقاء کے لیے. نماز, یہ انڈیا کے پنجاب کا واقعہ ہے, انڈیا میں جو پنجاب کا ایریا ہے نا وہاں کا واقعہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ نماز استسقاء کے لیے جا رہے, تو ہندو لوگ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں, اور یہ بارش برسوا کے آئیں گے. یہ موسلے کیا کریں گے, مسلمان کو مذاق سے وہ کیا کہتے ہیں, موسلے. یہ موسلے کیا کریں گے, بارش برسا کے آئیں گے. کہہ رہے ہیں ہم جب گئے ہیں تو ہمارے ساتھ جو بزرگ تھے, میں ان کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا, کہہ رہے ہیں انہوں نے جو دعا مانگی ہے سجدے میں جا کے, اور کہہ رہے اتنی شدید گرمی تھی کہ سورج کی روشنی ایسا لگ رہا تھا ہماری کمر کو جلا دے گی کمر کو, ایسے تپش تھی کہ کمر کا چمڑا گل کے ختم نہ ہو جائے کہیں. کہہ رہے ہیں وہ سردے میں تو جب جائیں گے تو کمر پہ لگے گی نا, وہ اتنا روئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ جب تک بارش نہیں برسے گی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. کہہ رہے انتہا کر دی رونے کی. اس کے بعد کہہ رہے ہم نے کیا دیکھا, بادل آئے ہیں اور تنا بارش, ایک دم جو ہے نا تنا بارش ہوئی. کہہ رہے ہم بھاگتے ہوئے جب بارش میں واپس آ رہے تھے تو ہندو ہنس رہے تھے, بولے موسلوں نے بارش کروا دی اپنے بھگوان سے کہہ کے. تو ہندو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. تبھی ہندو ہمارے بزرگوں کا بڑا احترام کرتے تھے, پتہ ہے آپ کو, بہت احترام کرتے تھے. بولے یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں, یہ بھگوان سے جو مرضی بولیں, بھگوان ان کی بات. اور ایک اور آپ بات سے قصہ نکل رہا ہے تو مجھے یاد آ رہے ہیں, میں سنا رہا ہوں. انہوں نے پھر پنڈی کا بھی ایک واقعہ سنایا کہ پنڈی میں ایسا ایک دفعہ ہوا, قحط پڑا, ہم نے کہتے ہیں نماز استسقاء کے لیے گئے اور دعائیں مانگتے رہے اور وہ بارش ہو گئی. پھر میں نے خود اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ایک واقعہ سنا. وہ فرماتے ہیں کہ کراچی میں بارش بند ہو گئی تھی تو بہت عجیب حالات ہو گئے تھے اور دھول مٹی سے بیماریاں پھیل رہی تھیں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے میں نے عرض کیا کہ حضرت نماز استسقاء پڑھنی چاہیے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آج کل لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا, کیونکہ اس میں تو ہے گناہوں سے معافی نا. گناہوں سے تو بینک میں کی جاب کر رہا ہے وہ وہاں سے توبہ ہی نہیں کرتا, جو انشورنس میں ہے وہ
نماز سسقہ تو پڑھ لے گا مگر توبہ نہیں کرے گا. جو انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھ رہا ہے وہ نماز تو پڑھے گا مگر توبہ. اللہ تو کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم, گناہوں سے توبہ کرو, پھر یرسل السماء علیکم مدرارا. تو اصل تو توبہ ہے نا, اس میں توبہ کر ہی نہیں رہا کوئی. تو اس لیے ہماری نمازوں میں, ہماری دعاؤں میں جان ختم ہو گئی. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت نماز استسقاء ہونی چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ آج کل لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہے, اس سے پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ہے نا بدنامی ہوتی ہے. نماز ہو جاتی ہے مگر دعا, بارش نہیں ہوتی تو پبلک کہتی ہے دیکھو حدیث میں تو آتا ہے دعا, نماز پڑھ کے بارش مانگو, اور یہ ہو نہیں رہی. تو اس سے کیا ہوتی ہے, لوگوں کا حدیث پر اعتماد ختم ہوگا. تو ہم حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو سنت ہے یہ اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے, لوگ بدگمان ہوں گے. اگرچہ استاد سے لیکن ایک دلیل دی تو استاد کی انہوں نے مان لی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر پڑھائیں, آپ پڑھائیں نماز. حضرت فرماتے ہیں کہ 2 دن پڑھائی ہے, تیسرے دن جب ہم نے پڑھائی ہے نا تو الحمدللہ بارش ہو گئی. تیسرے دن گئے ہیں تو واپسی سے پہلے بارش برس گئی. اور حضرت فرماتے ہیں میں نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے یہ بھی عرض کیا کہ حضرت ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب نماز استسقاء پڑھی ہے بارش ہوئی ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا بھی یہی تجربہ تھا, لیکن وہ اب کی حالات دیکھ رہے تھے نا کہ یہ جو ایسی نالائق قوم پیدا ہو گئی ہے کہ مقتدی تو یہی ہوں گے نا, مقتدی تو یہی ہوں گے, لیکن اللہ نے کروا دی بارش. تو ایسے بہت واقعات ہیں. تو ایک اور واقعہ, یہ میں سارے وہ بتا رہا ہوں جو میں نے براہ راست سنے ہیں, اور ان لوگوں سے سنے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا, اور وہ وقت کے بڑے بڑے بزرگ تھے, ان میں کوئی بھی جھوٹا کذاب نہیں تھا.